قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اے حبیب، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور اے حبیب، اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر یہ منہ پھیرے تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سارا جو سیاق و سباق ہے یہ عیسائیوں کے حوالے سے اور غیر مسلموں کے حوالے سے کہ ان تک جو خدا کا پیغام ہے وہ پہنچانے کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب اگر وہ اسے قبول کر لیں تو یہ ان کا فائدہ ہے، اگر قبول نہیں کرتے تو فرمایا کہ پھر تم ان سے یہ کہہ دو کہ میں اور میرے ماننے والے ہم سب خدا کی بارگاہ میں اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بعض قبائح، ان کی برائیوں کا بیان ہے اور بڑی خطرناک ان کے افعال اور حرکات تھی۔ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک عمل ہے جس کا یہاں پر بیان ہے، بلکہ کئی اعمال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے قرآن ہی کو ماننے سے انکار، یا ان کی اپنی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیے تھے وہ انہوں نے سب نہیں مانے، کچھ مانے اور کچھ کو چھوڑ دیے۔ تو فرمایا اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل نے اللہ کے نبیوں کو بھی شہید کیا۔ اور تیسری بات کہ انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبیوں کو شہید نہ کرو، ان پر ایمان لاؤ، ان کی بات مانو، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ بنی اسرائیل کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے اس میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل نے ایک ساعت میں، یعنی ایک گھنٹہ کہہ لیں، تھوڑی دیر کہہ لیں، 43 انبیاء کرام کو شہید کیا، اور پھر جب ان میں سے 112 عبادت گزاروں نے اٹھ کر انہیں نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تو بنی اسرائیل نے ان سب کو بھی شہید کر دیا۔ تو فرمایا کہ ان کو پھر دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو جو شہید کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔
تو یہ لوگ جو ہے ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے، ان کا ایمان برباد ہو گیا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان میں فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ جن کو پچھلی کتابیں دی گئیں، تورات اور انجیل جنہیں دی گئی، تو انہیں جب اللہ کے احکام کی طرف بلایا جاتا ہے تو اب وہ اسے روگردانی کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس میں دو اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک رجم کا واقعہ تھا، یعنی کسی نے بدکاری کی شادی شدہ ہونے کی حالت میں، تو اب اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ مطلقاً جو ہے انہیں کتاب اللہ کی طرف جو ہے وہ بلایا گیا، اللہ کے احکام پر عمل کی طرف بلایا گیا۔ تو اب ان سے کہا گیا کہ قرآن کی طرف آؤ۔ جنہیں پہلے کتاب سے حصہ دیا گیا یعنی تورات سے حصہ دیا گیا، انہیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی طرف بلایا گیا تاکہ یہ قرآن ان کی تحریفات کا فیصلہ کر دے کہ یہ تو خدا کا حکم ہے اور یہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی ہیں تو قرآن ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو جب انہیں قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ قرآن فیصلہ کر دے، تو فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، کیونکہ ان کا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ حق بات سامنے ہے، ان کا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ درست چیز سامنے آئے، وہ تو اپنے دنیاوی مفادات اور اپنے مالی مفادات کی وجہ سے ساری ہیرا پھیریاں کر رہے تھے۔ اچھا، اور ان کے اس کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اتنا بڑا جرم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے احکام چھپاتے ہیں اور اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود انہیں کو ڈر خوف نہیں ہے کہ اس کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا۔ تو یہ ان کے دلوں کے اندر یہ بے خوفی اور جرأت کیوں پیدا ہوئی؟ فرمایا ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون۔ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ سبب کہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ان کو کوئی خوف اور کوئی ڈر جو ہے وہ ان سے ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر یہ ذہن بنایا ہوا، یہ عقیدہ بٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے تو جہنم میں اول تو جانا نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو گنتی کے دن کتنے؟ 40 دن۔ ہم تھوڑے سے دنوں کے لیے بس جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم نے نکل آنا ہے، پھر ہم ہیں جنت ہے، موجے موجے۔ تو لہٰذا جب یہ تھوڑے سے دنوں کے لیے جہنم میں جانا ہے تو دنیا میں جو مرضی کر لیں، کیا فرق پڑے گا؟ تھوڑی بہت تکلیف آ جائے گی، کر لیں گے، اسے برداشت کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ جو خواہشات گھڑی ہوئی ہیں، یہ جو عقیدہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے کہ ہم نے صرف 40 دن کے لیے جہنم میں جانا ہے، اگر گئے اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ ان کے دین کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں، تو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے، اور اس بات نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ خیالی پلاؤ بنانا اور اپنی بخشش کی ایسی امیدیں رکھنا کہ جن کی شرعی بنیاد نہیں، اور اس کے اوپر اترانا اور پھر اس کی وجہ سے بے عملی اختیار کرنا، تو یہ ایک بڑی سنگین چیز ہے، اور اس جہالت کے اندر پچھلی امتیں بھی مبتلا رہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے جو ذرائع اور اسباب اور طریقے بیان کیے ہیں تو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہاں، ایمان ہے، شفاعت ہے، یہ بڑی عظیم چیزیں، ایمان کے ذریعے یقیناً ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے انسان بچ جائے گا، اور شفاعت کی برکت بھی بہت ساروں کو نصیب ہوگی، بلکہ سب کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملے گی۔ لیکن اس طرح کی امید پہ معاذ اللہ وہ عمل کرنا کہ جو کچھ ہی عرصے کے لیے جہنم میں لے جائے، وہ بڑا سنگ۔ اب اللہ تعالیٰ ان خیالی پلاؤ بنانے والوں کو، پکانے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ فرمایا کہ یہاں تو یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے نا کہ ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، تو فرمایا کہ غور کرو کہ اس دن ان کی کیسی حالت ہوگی کہ جب قیامت کے دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے، وہ قیامت کا دن کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور اس دن ہر جان کو اس کی پوری پوری کمائی دی جائے گی، جتنی اس نے نیکیاں کی ہوں گی اسے اس کا اجر دیا جائے گا، اور جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے عدل سے اور اپنے حکمت سے جیسا چاہے گا کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی خام خیالیاں جو ہیں یہ چھوڑ دی جائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن خدا نے ان کو جمع کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں وہاں سے نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت مسلمانوں کو سنائی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان فارس کو فتح کریں گے، ایران کو فتح کریں گے، اور اسی طرح روم کو فتح کریں گے۔ اب یہ کیسر اور کسریٰ دو بادشاہ، یہ دنیا کی دو سپر پاورز تھیں۔ اب دنیا کی دو سپر پاورز اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ مسلمان ان کو فتح کریں گے۔ تو اس پر جو منافق تھے انہوں نے کہا لو جی دیکھو، اب بھی ان کی اپنی کمزوری اور جو ہے وہ ناتوانی کی وجہ سے حالت یہ ہے، اور ان کے دعوے یہ ہیں کہ ایران اور روم کو فتح کر لیں گے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو منافق شک و شبہ اور اعتراض کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنی اس کمزوری کے باوجود کیسے روم اور ایران کو فتح کر لیں گے، تو تم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرو جس سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ خدا کی شان کیا ہے۔ خدا ملک کا مالک ہے، ساری بادشاہت کا مالک اور ارض و سما کا مالک خدا ہے۔ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ تو خدا تو ہر شے پہ قادر ہے۔ تو جب اس خدا نے ہی یہ سارا کچھ عطا کرنا ہے تو اس میں شک کیا ہو سکتا ہے؟ اب خدا کی قدرت و عظمت کی ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور وہ بھی اسی دعا کے حصے کے اندر ہی وہ شامل ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے مولا تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا خدا کی جو شان ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ رات اور دن کا نظام، یہ زندگی اور موت کا سسٹم، یہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا، تو جو اتنے بڑے نظام کو خدا چلا رہا ہے تو اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ روم اور ایران کی سلطنت جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو عطا کر دے۔ تو یہ اس کی دلیل ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو کچھ احکام دیے گئے کافروں سے دوستی کرنے کی ممانعت کے بارے میں، اور پھر اس میں کچھ رخصتیں جو ہیں وہ ان کا بیان ہے۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔
اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ بڑے کلیئر احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ ایمان و کفر اتنا بڑا ڈیفرنس ہے، یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ دونوں کبھی آپس میں حقیقی دوست بن نہیں سکتے، اور کبھی یہ دوستی پائیدار ہو نہیں سکتی۔ کوئی شاذ و نادر کسی ظاہری اسباب کی وجہ سے اگر کہیں کچھ آپس کے اندر موافقت ہو جائے وہ ایک جدا چیز ہے، لیکن جو عمومی احوال ہیں وہ یہی ہیں کہ مسلمان اور کافر آپس میں دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح خاص طور پہ جب یہ معاملہ قوموں کی حد تک چلا جائے کہ قوم مسلم جو ہے وہ قوم کافر کے ساتھ دوستی کرے، تو اس کے نتائج تو ہم پچھلی صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی تو اس وقت جو کافر ہیں وہ کہاں کھڑے تھے اور جو مسلمان ہیں وہ کہاں کھڑے تھے، اور کیسے مسلمان ملکوں کو تباہ کیا گیا اور کیسے مسلمان سلطنتوں کو فنا کیا گیا اور کیسے مسلمان حکمرانوں کو قتل کیا گیا۔ جو تاریخ ہے ماضی بعید کی ماضی قریب کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو فرمایا کہ جو کافروں سے دوستی کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق جو کافروں سے ہے وہ ہے انہیں دعوت دین دینا، انہیں دین کی دعوت دینا۔ تو اس اعتبار سے اور پھر جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق شریعت نے جتنی اجازت دی ہے وہ ہم کریں گے، لیکن اس سے زائد جو قلبی دوستیاں اور جو بہت زیادہ اپنائیت والی دوستیاں اس کی اجازت نہیں۔ ہاں جہاں پر کوئی ایسا خطرہ ہے ان سے کہ اگر ان سے جو ہے وہ تعلقات نہیں رکھتے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، تو وہاں پر اس نقصان سے بچنے کے لیے جو اجازت ہے اس کا یہاں پر بیان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے کہ یہ ان سے دوستیاں کر کے خدا کے غضب کے مستحق نہ بنا۔ تو یہ احکام دیکھیں کہ کتنے واضح احکام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حوالے سے بیان فرمائے۔ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے اور دیگر بہت سے اسباب کی وجہ سے اب جو کافروں سے دوستیاں ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی غلط چیز ہے، یہ بھی کوئی بری چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کے احکام دائمی، اللہ کے احکام جو ہے وہ حکمت سے لبریز، اور اسی کے اندر ہماری عافیت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوف خدا دلاتا ہے اور فکر آخرت بیان فرماتا ہے، اور بڑی مؤثر آیات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ تم فرما دو کہ اے لوگو تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ فرمایا کہ تمہارے دلوں میں جو باتیں ہیں تم اسے چھپا کے رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے رب سب کو جانتا ہے، اور پھر صرف جانتا نہیں ہے بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ اسے ہر شے پر قدرت بھی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جانتے تو ہیں، ہمیں پتہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے لیکن ہمیں قدرت نہیں ہے ہم ختم کر سکیں، ہمیں پتہ ہے فلاں بندے نے زیادتی کی ہے لیکن ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ تو علم اور چیز ہے، قدرت اور چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کو علم بھی ہے اور خدا کو قدرت بھی ہے، اس کا علم بھی کامل، اس کی قدرت بھی کامل۔ تو اب جو دلوں کے اندر بھی چیز ہے خدا اسے بھی جانتا ہے، تو لہذا جو وسوسے ہیں وہ تو معاف ہیں، لیکن جو وسوسوں سے آگے کا معاملہ ہے وہاں پر جو ہے وہ عزم کا اور دلوں میں پلان بنانے کا، پروگرام بنانے کا، منصوبے بنانے کا گناہ کے، تو یہ معاملہ سخت ہے، اس میں کئی صورتوں کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو منظر بیان فرمایا ہے، اس منظر کو اگر بار بار ہم سوچیں تو یقین کریں کہ یہ دلوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء
تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ قیامت کے دن بندہ ہوگا اور اس کا ہر اچھا برا عمل وہ اس کے سامنے ہوگا، ہر اچھا برا عمل، اور اس دن بندہ جس کی برائیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، تو پھر وہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور میرے ان اعمال کے درمیان دور کی مسافت ہو جائے، لاکھوں میل کا فاصلہ ہو جائے کہ میں اپنے ان اعمال کو دیکھ ہی نہ سکوں اور ان اعمال کا مجھ سے حساب ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دن آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کے اور اس پر ہونے والی سزا کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لو۔ ہاں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے، یہ بھی ساتھ فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنا غضب دونوں کو بیان فرما دیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ خوف کا ایسا غلبہ ہو کہ جو غلبہ مطلوب نہیں، اور نہ یہ ہے کہ ایسا بندہ رحمت کے اوپر بھروسہ کرے کہ خوف اصلاً دل سے نکل جائے۔ تو ڈر اور خوف، امید اور خوف، ان دونوں کے درمیان بندے کو رہنا چاہیے، امید اور خوف کے درمیان۔ اب خدا خوفی کے بعد اتباع نبوی اور اطاعت مصطفی کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہودی کہتے تھے ہم تو خدا کے بڑے پیارے ہیں، بعض کہتے تھے ہم تو خدا کے بیٹوں جیسے ہیں، تو ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو آلریڈی خدا کے اتنے پیارے ہیں۔ تو اس پہ فرمایا گیا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت کے دعوے دار ہو کہ تمہیں خدا سے محبت ہے اور خدا تم سے محبت کرتا ہے، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی بنایا ہے اور انہی کی اتباع اب آخری اتباع ہے، تو ان کی پیروی کرو۔ ان کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کہتے ہو کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کی پیروی کے بعد خدا تم سے محبت کرے گا، تم خدا کے محبوب بن جاؤ، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور اطاعت کے نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اطاعت ایمان کی صورت میں ہے تو اصل شرط بن جائے گی، اور اس سے آگے درجہ بدرجہ پھر وہ شرط بن جاتی ہے۔ تو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا اپنے آپ کو گدا نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو وہاں کا جو ہے وہ متعلق اور وابستہ نہیں سمجھتا، اس کا خدا سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد مزید فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پہلے اتباع کا بیان، پھر اطاعت کا بیان۔ ویسے تو اتباع اور اطاعت دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ فرق بھی ہو جاتا ہے کہ اتباع عمل کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں اور اطاعت جو ہے حکم کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، لیکن ویسے اتباع اور اطاعت جو ہے وہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ تو اطاعت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ یہ محبت خدا کے لیے شرط بھی ہے، محبت خدا کی دلیل بھی ہے۔ اب یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھلے برگزیدہ پیغمبروں کا ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے چنے ہوئے بندے
کہ ان کی اتباع سے خدا ملتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ پچھلی ہستیوں کو بیان فرماتا ہے کہ خدا نے ایسی ہستیاں پہلے بھی بھیجی کہ جن کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا گیا، اگرچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، لیکن رسول اور نبی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بھیجے۔ تو فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح کو چن لیا۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور اس کے بعد فرمایا ابراہیم کی اولاد کو۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں کون ہے؟ حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، اور پھر بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی تھے یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اور آل عمران کو، آل عمران سے کون مراد ہے؟ عمران دو ہیں، ایک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا۔ تو اگر یہاں پر وہ مراد ہے تو آل عمران سے مراد ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ہیں۔ تو اگر وہ مراد ہیں تو پھر آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، اب اسے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف خدا کا ذکر کرتے رہیں اور خدا کے پیاروں کا ذکر نہ کریں، یہ خدا اپنے پیاروں کا خود ذکر فرماتا ہے، اور ان کے ذکر میں بھی خدا کا ذکر ہے کہ خدا نے ہی انہیں یہ مرتبہ دیا۔ تو لہذا جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کا ذکر کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کا، اور یہ واقعہ بھی چونکہ بہت سے اسباق اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور پھر اس سے آگے بھی مزید کافی ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی تفصیل سے یہاں پر بیان فرمایا۔ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، نام ان کا تھا حنہ، تو یہ حضرت حنہ جو ہے جب یہ حاملہ ہوئیں تو اس زمانے میں یہ ایک طریقہ تھا کہ لوگ اپنے بیٹوں کے لیے نظر مانتے تھے کہ میں انہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو اس سے پوری زندگی جو ہے نا کوئی دوسرا کام نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ محض اللہ کی عبادت میں اور بیت المقدس کی خدمت میں لگا رہے گا۔ تو اب لوگ ایسی منت مانتے تھے، تو حضرت حنہ جو ہیں انہوں نے بھی یہ منت مان لی، اور منت مان کے عرض بھی کر دیا کہ یا اللہ میں نے منت مان لیا، میری طرف سے اسے قبول فرما لیں۔ اچھا، اب جب منت مان لی تو اس پر ان کے جو شوہر تھے حضرت عمران، انہوں نے کہا کہ تم نے منت تو مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے وقف کر دوں گی، تو اگر لڑکی پیدا ہوگی تو؟ کیونکہ بیت المقدس کے لیے تو لڑکے وقف ہوتے تھے نا، مسجد ہے، مسجد میں جانا، ملنا ملانا، سارے کام کرنا تو لڑکے کرتے تھے، تو لڑکی کہاں سے کرے گی؟ تو اب آپ نے جب یہ کہا تو یہ واقعی جو ہے نا یہ ایک قابل توجہ بات تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے،
حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو مریم نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور وہی ہوا جو حضرت عمران نے کہا تھا کہ لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ اب جب لڑکی پیدا ہوئی تو اب حضرت مریم کی جو والدہ تھی تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوگی، میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو یہ حنا نے بچی کو جنم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو لڑکی ان کو عطا کی گئی ہے وہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے جس لڑکے کی ان کو خواہش تھی۔ تو فرمایا کہ وہ لڑکا جس کی انہیں خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو انہیں عطا کی گئی۔ تو مراد یہ کہ حضرت مریم جو ہیں یہ مردوں سے بھی افضل ہیں، یعنی جس مرد کی جس لڑکے کی تمنا تھی اس سے بھی افضل، اور اس کے علاوہ بھی لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ مسلمانوں سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بلند ہے۔ تو اب حضرت حنا جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس بچی مریم کو بھی اور آگے جو اس کی اولاد ہوگی اسے بھی اے مولا میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اچھا، اب یہاں پر کئی باتیں جو ہے وہ اس پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، یہ عورتوں کے اندر افضل ترین خواتین میں سے، یعنی کائنات کی جو افضل ترین خواتین ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ 5 خواتین وہ ہیں جو کائنات کی افضل ترین خواتین۔ اب ان میں سب سے افضل کون ہے، اس کے اوپر بہت سارا پھر علماء کا کلام ہے۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے حضرت حنا نے جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ یہ کہا کہ یہ تو میرے بچی کو جنم دے دیا، تو یہ ایک قسم کا افسوس تھا۔ یہ افسوس اس پر نہیں تھا معاذ اللہ کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی، کیونکہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، لڑکیوں کے پیدا ہونے پہ، بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ افسوس کرنا کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں۔ یہ افسوس اس بات کا تھا کہ جو منت مانی ہے وہ نہیں پوری ہو سکے گی، تو لہذا یہ افسوس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تو مریم کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور مریم کو خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا مریم کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت مریم کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حنا نے اب ان کو جو بنی اسرائیل کے علماء تھے اور جو بیت المقدس کے جو رکھوالے تھے ان کے سامنے پیش کیا کہ اس بچی کی پرورش کرو، تو سب نے بڑی رغبت ظاہر کی کہ ہم اس بچی کی پرورش کریں گے۔ تو اب آپس کے اندر جب بہت سارے امیدوار ہوئے کہ ہم پرورش کریں گے تو آپ کیا کریں، تو پھر قرآن اندازی کی گئی، اور قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی پرورش کی اور بڑی بہترین پرورش ہوئی۔ اچھا، اب اس کے ساتھ مزید کیا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں جاتے، جو بیت المقدس میں ان کا حجرہ بنا ہوا تھا، جب وہاں جاتے تو وہاں پر بے موسمی پھل ہوتے، یعنی موسم کوئی اور ہے جس میں انگور نہیں ہوتے وہاں انگور رکھے ہوئے، موسم کوئی اور ہے پھل کوئی اور رکھا ہوا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے، یہ تمہیں کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب جب یہ خوبصورت چیز دیکھی کہ بے موسمی پھل جس وقت جو شے نہیں ہوتی اس وقت وہ ہو جائے، یہ دیکھ کے
حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت آپ کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی تھی، آپ بڑھاپے میں جا چکے تھے اور آپ کی اولاد نہیں تھی۔ تو آپ نے پھر اس حوالے سے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ بے موسمی پھل اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو دے رہا ہے، تو میری عمر اگرچہ وہ نہیں ہے کہ جس میں بندے کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن خدا اپنی مہربانی سے اور اپنی قدرت سے مجھے اس کے اندر ہی عطا فرما دے تو اس کی شان سے کیا بعید ہے۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اولاد کی دعا مانگی اور پاکیزہ اولاد کی، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ دعا مانگی جائے تو محض اولاد کی دعا نہ مانگے، نیک اولاد کی دعا مانگے۔ پتہ چلے اولاد کی دعا مانگی، اولاد تو مل گئی اور وہی عذاب جان بنی ہوئی، تو نیک اولاد کی، فرمانبردار اولاد کی، ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو خود الفاظ ہے نا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، جس شخص کے ہاں اولاد نہ ہو، یہ والی دعا اگر اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بکثرت جو ہے یہ علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اور یہ ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ والی دعا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام پر زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ تو یہ اس مقام کا ذکر کیوں کیا؟ اس مقام کا اس لیے ذکر کیا کہ وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی اور وہاں خدا کی رحمت ان پر آتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ولی کا مقام ہے، جہاں اس کا قیام ہے اور جہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہے، اس جگہ پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم مزارات پہ جا کے دعا کرتے ہیں نا، کسی مزار پہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ولی کا وجود ہے یا وہاں اس کا جسم موجود ہے، اور پھر وہاں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی، پھر وہاں پر قرآن پڑھا جاتا، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے وہاں جا کے دعا مانگی جاتی ہے۔ اب جب یہ دعا ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو فرشتوں نے زکریا کو پکارا جب وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، پکار کے کہا کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریا کو یہ بشارت سنائی، اور بشارت حالت نماز میں تھے، تو انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایسے بندے کی، ایسی اولاد کی جو کلمت اللہ کی تصدیق کرے گا۔ کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، کلمت اللہ کی تصدیق کرے گا، اور یہ یحییٰ کون ہوگا؟ سردار ہوگا، اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والا، کہ قدرت ہے لیکن کبھی نکاح نہیں کریں گے، اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی صورت میں اولاد عطا فرمائی۔ اس کے بعد کچھ واقعہ مزید بھی ابھی اسی حصے کا باقی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن۔